آج کی وہی ہے، آج کس خصوصیت ٹھیک ہے، پہلا وہی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا مہمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلسل ہم بات کر رہے ہیں، موضوع ہمارا ہے حسین شناسی، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ مسلسل اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، مولانا اسد علی زیدی۔ آئیے چلتے ہیں ہم ان کی طرف، اور بغیر ہم وقت لیے آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ بے انتہا خوبصورت ہمارا موضوع ہے جو آپ نے تجویز کیا۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں مولا حسین پر، اور جو ہمارا ٹاپک ہے حسین شناسی۔ تو آج کا بھی سوال جو ہے میرا یہی ہے کہ مولا حسین کی جو آپ نے بتایا کہ یکتا ہے وہ، ان میں بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جو منفرد ہیں سب سے، تو آج آپ کس ان کی خصوصیات پہ بات کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1444 ہجری کے عشر محرم الحرام میں ہم یہ حسین شناسی کی گفتگو قائم ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اور مسلسل ایک روز سے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ وہی ہے کہ ذات سید الشہداء علیہ السلام کو پہچانا جائے اور ان خصوصیات پہ بات کی جائے جو سید الشہداء کی ذات پہ منفرد ہیں۔ ہم نے کعبے کا تذکرہ کیا، زمین کا تذکرہ کیا، پانی کا تذکرہ کیا کہ مولا سے پانی کا کیا ربط ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں زمین کی بات ہو تو ہر بلندی حسین کے آگے زمین کی مانند ہے، اور حسین اس کے آگے آسمان کی مانند ہے، اور آج یہی گفتگو کرنی ہے کہ سید الشہداء کا آسمانوں سے کیا ربط ہے، اور آسمانوں سے سید الشہداء کا رشتہ کیا ہے، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آسمانوں سے صرف ذات سید الشہداء سے نسبت رکھتی ہیں، اور امام حسین کا اس سے کیا ربط ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس پہ گفتگو کروں، ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اور قرآن مجید ہی سے تمام اسرار و رموز اور ذات اہل بیت کا قصیدہ ہے یقیناً قرآن۔ تو ظاہر ہے کہ حسین کی ذات کی بلندی کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ کہا ہی ہوگا۔ تو سورہ مبارکہ ذاریات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ارشاد ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا گیا ہے، اور جس جس شے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، آیت کے اس ٹکڑے پہ ہم آنے والی تقریروں میں گفتگو کریں گے، لیکن آج تمہید کے طور پہ آنے والی جو نشستیں ہیں اس میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن تمہید کے طور پہ آج بھی اس کا تذکرہ کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم نے آسمان میں تمہارا رزق رکھا اور جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور ہم نے زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی، آیات رکھی۔ آیات سے مراد ہے ہماری نشانیاں، تو زمین میں نشانیاں، آسمان میں رزق رکھا ہوا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارا تصور دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر تفسیر اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک کہ آیتیں آسمان سے آتی ہیں، رزق زمین سے آتا ہے، مگر قرآن نے اس تصور ہی کو بدل دیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق آسمان میں، سبحان اللہ، آیتیں زمین میں۔ وہ کون سی زمین ہے جس میں آیتیں رکھی ہوئی ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج زمین کا ایک لقب تراب بھی، تو تراب میں آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ابو تراب میں سمجھ میں نہیں آتی، اور ابو تراب کے بیٹے میں کتنی آیتیں ہوں گی۔ لیکن مجھے آج چونکہ آسمان پہ گفتگو کرنی ہے اور زمین پہ ہم آنے والی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق، اور صرف رزق نہیں ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں رکھی ہوئی ہے۔ وَفِي الْأَنفُسِكُمْ، اور تمہارے نفسوں میں بھی، تمہارے اپنے اندر آیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی نشانیاں صرف زمین میں نہیں ہیں، سبحان اللہ، ہمارے نفسوں میں بھی ہے، مگر ہم غور ہی نہیں کرتے۔
افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں. تو جب ہمارے چھوٹے چھوٹے اور ادنا نفسوں میں نشانیاں ہیں، وہ حسین جو خود نفس پیغمبر ہے، نفس الہی ہے، اس حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی نشانیاں ہونی چاہیے. لیکن گفتگو ہے السما، اور سما کے معنی ہے بلندی. سما کو سما اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلند ہے. تو اب جب بلند ہے تو وہ کون سی بلندی ہے جس میں رزق رکھا ہوا ہے؟ تو علماء اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ سورہ بروج میں یہ آیت ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی. کئی مقامات پہ کلام مجید میں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بغیر کسی مسلک اور ملت کی تفریق کے آپ جس عالم سے جن کا تعلق علماء نجوم سے ہے، جن کا تعلق سماوی علوم سے، آسمانی علوم سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر علم میں، ہر مسلک میں برج 12 ہی ہوتے ہیں. تو قسم ہے آسمان کی جو 12 برجوں والا ہے. علماء اہل سنت تک نے یہ لکھا کہ نبی سے جب پوچھا گیا کہ یہ آسمان کیا ہے اور برج کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا آسمان میں ہوں اور برج میرے 12 امام ہیں. تو سید الشہداء ان 12 برجوں میں سے ایک برج ہے جو آسمان نبوت کے لیے ہے. اور خود پیغمبر اکرم اگر یہ فرما دے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو جو صفت آسمان رسول کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے کہ رزق کا خالق و مالک تو اللہ ہے، لیکن ملے گا جو ہے نبی کے دروازے سے. اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین، جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اب طلب رزق کرنا ہے اور رزق میں کھانا بھی شامل ہے، پینا بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، تو وہ حسین کے دروازے پہ آ کے مانگا جا سکتا ہے، جیسے راہب نے 7 بیٹے مانگے. تو آسمان بلندی کی علامت. اور سید الشہداء کے کئی ایک رشتے ہیں آسمانوں سے. پہلا یہ کہ آسمان و زمین ابھی نہیں تھے کہ نور حسین کو پروردگار نے اپنے نور سے الگ کیا، اور انہی انوار کو لے کے مختلف چیزیں بنائی گئی. آسمان ایک نور سے بنے ہیں، زمینیں ایک نور سے بنی ہیں، لوح و قلم ایک نور سے بنے ہیں، عرش و کرسی ایک نور سے بنے، اور اس میں پوری تفصیل ہے. اور یہ نور ائمہ ہے. تو نور سید الشہداء سے کیا بنا ہے؟ تو جنت بھی کہیں آسمانوں میں. حدیث رسول یہ ہے کہ جنت وما فیہا، جنت اور اس میں جو کچھ ہے اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے خلق کیا. اسی طرح آسمان و زمین جناب امیر کے نور سے، رسول کے نور سے عرش و کرسی، شہزادی کے نور سے کچھ اور امام حسن کے نور سے جو ہے وہ لوح قلم بنائے گئے ہیں. تو اسی طرح جنت، اور جنت میں جو حوریں ہیں، جو نہریں ہیں، وہ حسین کے نور سے بنی. جب بنی ہی حسین کے نور سے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ جنت سے دور ہو جائے؟ تو یہ آسمان کا پہلا سلسلہ. پھر دوسری بات یہ کہ جب نبی پہلی بار آسمانوں پہ گئے، پہلی بار کیا، ظاہر ہے کہ وہ سفر ہمارے لیے پہلی بار ہے. 120 معراج مذہب اہل بیت میں، اور ہم مختلف پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے آسمانوں پہ حسین کے قصر بھی دیکھے، محل بھی دیکھے، اور فرشتوں سے آسمان کا تذکرہ بھی سنا. اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا آسمان کی دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے کیا، کہ حسین مصباح ہدایت اور سفینہ نجات ہے. حسین نجات کا سفینہ ہے، یعنی کشتی نجات ہے، اور ہدایت کا چراغ. اللہ نے یہ آسمانوں پہ لکھا ہوا. اس کے علاوہ کربلا کے بعد یوم عرفہ گزرا ہے ابھی ذی الحج کے مہینے میں. تو یوم عرفہ جو کربلا میں ہوتے ہیں، اللہ ان پہ نگاہ کرم پہلے کرتا ہے. اور یہ ہم عرض بھی کر چکے ہیں اپنی نشستوں میں، کیونکہ وہ حسین کی محبت لے کے آتے ہیں، اور جو حسین کی محبت لائے اسی کے لیے خالص خدا کی محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں. تو امام حسین کے بارے میں، زیارت سید الشہداء کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے امام کی کہ حسین کی کرسی عرش کی دائیں جانب لگی ہوئی ہے، اور جو زوار حسین کی زیارت کو آتا ہے، حسین آسمانوں سے انہیں دیکھتے بھی ہیں، ان کا نام بھی جانتے ہیں، اور ان کی ولدیتیں بھی جانتے ہیں. تو کرسی آج سے آسمانوں پہ لگی ہوئی ہے. اور اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جگہیں تبدیل ہو گئی. جو خدا کی تلاش میں نکلے وہ خدا کو کربلا میں پائے گا. سبحان اللہ. اور جو حسین کی تلاش میں نکلے وہ حسین کو صرف کربلا میں نہیں، اللہ کے عرش تک پائے گا. سبحان. کیونکہ وہ نشست، وہ مسند امام حسین کی لگائی گئی ہے. اور یہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ حسن و حسین جنت کے اور عرش کے 2 گوشوارے ہیں. جنت کو تو زینت ملی ہی ہے، کیونکہ جنت نے یہ شکوہ کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ، گناہگار لوگ، بڑے مشہور لوگ جن کے گناہوں کے انبار ہوں گے، وہ تو سارے جنت میں، جہنم میں چلے گئے.
تو مجھ جنت کے پاس کیا آئے گا؟ یہ غریب مفلس متقی پرہیزگار بیچارے. تو آواز قدرت آئی، اور یہ حدیث نبوی ہے کہ آواز قدرت آئی یا جنت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھے حسن و حسین سے زینت دی؟ تو حسین عرش کی بھی زینت ہے. اور قرآن کہہ ہی رہا ہے، کیا یہ مخلوق یہ غور نہیں کرتی کہ ہم نے آسمانوں کو کیسے سجایا ہوا ہے؟ اس میں ستاروں کے چراغ جلائے ہوئے ہیں، اس میں سورج اور چاند جیسی قندیل لگائی ہوئی ہے. تو جیسے عرش سجا ہوا ہے ستاروں سے، ویسے ہی حسین کی کربلا بھی کچھ ستاروں سے سجی ہوئی ہے. تو یہ کربلا زمین پہ بچھا ہوا آسمان ہے. اس میں کوئی ستارہ شہزادہ علی اکبر جیسا ہے، کوئی شہزادہ قاسم جیسا ہے، کوئی اچھا صرف ستارے نہیں ہیں، چاند بھی رکھا ہوا ہے. چاند قمر بنی ہاشم حضرت سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات ہے. اور کربلا کا سورج خود ذات سید الشہداء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ جعفر شوستری کا تذکرہ مسلسل کر رہا ہے، انہوں نے خصائص حسینیہ میں لکھا کہ اس آسمان تک پہنچنا تو مشکل ہے، انسان آسمان کی بلندی کو درک نہیں کر سکتا، لیکن وہ حسین جو آسمانوں سے زیادہ بلند ہے اس تک پہنچنا اتنا آسان ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے انسان حسین پہ ایک ٹھنڈی آہ بھرے تو حسین کی نظر کرم اس طرف ہو جاتی. وہ حسین کے نانا کو یاد کرے، حسین کے بابا کو یاد کرے. پھر آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سید الشہداء سے ایسا ربط رکھتا ہے کہ سورج خود سید الشہداء کے بابا کے اشارے پہ پلٹتا ہے، چاند ان کے نانا کے اشارے پہ دو نیم ہو جاتا ہے، اور ستارے ماں کی شادی پہ چوکھٹ پہ اتر آتے ہیں. بھائی وہ ہے جو آسمانوں پہ لوہے محفوظ کو پڑھ لیتا ہے. تو حسین کا آسمانوں سے کتنے زیادہ رشتے ہیں، یہ ایک بہت تفصیلی موضوع اور اس پہ بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے جو ہم وقفے کے بعد کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، بے انتہا خوبصورت گفتگو جاری ہے، لیکن اب وقت ہے بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی. تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے دیکھتا ہوں 12 منٹ کا ہو گیا یہ. پاز کر دیں. جی سوال یہ پر دیکھ. جی 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 میں ایک دفعہ دہرا دوں تو آسانی ہو جائے گی. ملائکہ سے آسمانوں میں آسمان ملائکہ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ملائکہ سے امام حسین کا کیا ربط ہے؟ ٹھیک ہے جناب. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں. موضوع ہمارا ہے حسین شناسی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا اسد علی زیدی. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. جی حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ آج جو موضوع ہے آسمانوں میں مولا حسین کی، تو ان سے کیا ربط ہے؟ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آسمانوں میں ملائکہ بے انتہا بھرے پڑے، تو اس میں ان سے مولا حسین کا کیا ربط ہے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. جی، ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ستارے آسمانوں میں، چاند سورج آسمانوں میں، تو ملائکہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ خود جناب امیر کا فرمان ہے کہ ایک پور کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی ملک سجدہ نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو. تو آسمان بھرے پڑے ہیں ملائکہ سے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب آسمانوں کا تذکرہ ہوگا تو ملائکہ کا بھی تذکرہ ہوگا. تو ملائکہ کا تذکرہ جب ہوگا تو سید الملائکہ کا بھی تذکرہ ہوگا. تو ربط یہ ہے سید الشہداء کا ملائکہ سے کہ جو سید الملائکہ ہے وہ حسین کا جھولا جھولاتا ہے. سبحان اللہ. اگر حسین سو رہے ہوں اور شہزادی پہ خدا نیند کو غالب کر دے تو وہ چکی بھی چلاتا ہے اس گھرانے میں. اور محبت اتنی ہے کہ جب کربلا میں سختیاں بڑھ گئیں تو سید الشہداء نے دیکھا کیونکہ سورج سوا نیزے پہ آیا ہوا ہے اور دھوپ کا امتحان ہے، اور سورج کو دیکھ کے سید الشہداء نے کہا کہ پالنے والے اس کی جتنی گرمی ہے اسے بڑھا دے کہ حسین اپنے امتحان کی وسعت کو دیکھ سکے. تو کہا جاتا ہے اور مقتل یہ لکھتا ہے کہ مچھلیاں دریاؤں میں تڑپنے لگی، اتنی شدید گرمی تھی. ایسے میں سید الشہداء کو اچانک اپنے سر پہ سایہ محسوس ہوا. تو جب سر اٹھا کے دیکھا ہے تو جبرائیل امین پر پھیلائے کھڑے. تو جبرائیل کیوں آئے؟ کہ سرکار میں نے اس عالم سے آپ کو دیکھا ہے کہ جب میں
آپ کا جھولا جھلا کے خدمت کیا کرتا تھا. تو میں نے اس عالم سے آپ کو دیکھا ہے اور میرا دل جو ہے اس مصیبت کو, تو یہ ربط ہے ملائکہ کے. لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف سید الشہداء کے لیے. ملائکہ ظاہر ہے تمام اہل بیت کے خادم تھے, اور حضرت جبرائیل نے یہ دعا مانگی تھی کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کی عظمت کا, مجھے اہل بیت کا خادم بنا دے. کہیں میکائیل روٹیاں مانگ رہے ہیں, کہیں اسرافیل آتے ہیں تو دروازے پہ رک کے حضرت اسرائیل ملک الموت اجازت لیتے ہیں, کوئی چکیاں چلا رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی جھولا جھلا رہا ہے. لیکن 3 ملائکہ ایسے ہیں کہ 3 شعبان کو جب سید الشہداء آئے ہیں اس دنیا میں اور حضرت کی آمد کے دن, تو اتنے فرشتے اترے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان خالی ہو جائے. اتنے فرشتے, 1 لاکھ قبیل فرشتوں کا روزانہ آتا تھا, اور 3 دن تک یہ سلسلہ, کم از کم 3 دن کی روایت ہے کہ جاری رہا, اور 10 لاکھ فرشتے. اور جو پہلی مرتبہ آیا وہ دوبارہ نہیں آیا, تو مبارکباد کے لیے آیا. ایسے میں ایک فرشتہ جس کو فخر کرنے کی وجہ سے اللہ نے زمین کی گہرائیوں میں پر توڑ کے پھینک دیا تھا, جسے فطرس کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہمارے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے ہوگا کہ صرف فطرس کو شفا نہیں دی ہے, 3 دن میں 3 فرشتوں کو شفا دی. دردائیل ایک فرشتہ, ایک فرشتہ اور ہے جس کا نام رواحیل یا راحیل ہے, اور ایک فرشتہ اور ہے جس کا نام فطرس ہے, جس کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں کہ اسے پر دی. تو دیکھا فطرس نے کہ آسمانوں سے چوک در جوک ملائکہ اتر رہے. تو حضرت جبرائیل کا وہاں سے گزر ہوا, تو ہزاروں سال پہلے یہ سوچا تھا صرف فطرس نے کہ مم مثلی, مجھ جیسا فرشتہ کون ہے. فخر کیا, اور پروردگار کو یہ فخر پسند نہیں آیا, تو بالوں پر چھین کے پستیوں میں, تو اب سینکڑوں کروڑوں اربوں سال سے, خدا جانے کب سے وہ اس جزیرے میں پڑا ہوا تھا. حضرت جبرائیل ان لاکھوں کروڑوں ملائکہ کے ساتھ رسول کے پاس جا رہے ہیں حضرت کی خدمت میں, مبارکباد دینے حسین کی آمد کی. تو وہیں سے آواز دی اور کہ جبرائیل کیا قیامت آ گئی. عجیب جملہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں, قیامت کی دہشت ناکیوں سے بچانے والا آ گیا. اور یہاں تک میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اس دن جہنم بجھا دی گئی, آگ کم نہیں کی گئی. جو مالک, جیسے رضوان خازنہ جنت ہے, اس طرح جہنم کی چابیاں ایک فرشتے کا نام ہے کے پاس ہے جس کا نام ہے مالک. تو مالک سے پروردگار نے یہ کہا کہ آج جہنم بجھا دی جائے. تو کہا کہ قیامت آ گئی, کہا نہیں, قیامت سے بچانے والا, قیامت کے عذاب سے ہمیں چھڑانے والا آ گیا ہے, بندوں کو چھڑانے والا آ گیا ہے, ظاہر ہے. تو گزرے, کہا مجھے لے جاؤ, کیا شفا مل جائے گی. تو 3 فرشتوں میں 2 کے لیے تو سید الشہداء کو ہاتھوں پہ لے کے دعا کی, لیکن فطرس سے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کرو. اور اس وقت سید الشہداء گہوارے میں نہیں ہے. عظمت گہوارہ سید الشہداء بتانی تھی کہ کوئی لکڑی بھی اگر منسوب ہو جائے حسین سے تو اس کی یہ عظمت ہو جاتی. اس کے بعد کمال یہ ہے کہ جب بالوں پر مل گئے تو نکالا کیوں تھا, عذاب کیوں ملا تھا, کہ مجھ جیسا کون ہے. اب پھر وہ وہی کہتا چلا, مم مثلی انا عتیق الحسین, مجھ جیسا کون ہے. پھر فخر کیا, لیکن اس فخر کے ساتھ فخر حسین کی نسبت سے کیا تو اب عذاب نہیں ملا. کہ انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں یہاں اکثر لفظ بدل کے کہا کرتا ہوں کہ مجھے حسین نے آزاد کیا. آزاد کو عربی میں حر بھی کہتے ہیں. مجھے حسین نے حر بنایا. تو حسین نے صرف عاشور والے دن حر کو حر نہیں بنایا, حسین بچپن سے حر ساز ہیں, جسے چاہے حر بنا سکتے ہیں. تو یہ ملائکہ سے ربط تھا, ملائکہ آتے بھی رہے. آج بھی سید الشہداء کا جو قبہ ہے حرم کا, وہاں سینکڑوں ملائکہ ہیں. کربلا میں جو ملائکہ اس حلم ناصر کے جواب میں جو مولا کا استغاثہ تھا, مدد کے لیے آئے تھے, وہ ملائکہ واپس نہیں گئے. آج بھی وہ سید الشہداء کے اور جو زیارت آپ پڑھتے ہیں اس میں سلام کرتے ہیں ان ملائکہ پہ. تو آسمان سے یہ ربط ہے کہ جو آسمان پہ رہنے والے ہیں, دیکھیے اگر کوئی اچھے شہر کا رہنے والا ہوگا تو اسے دیہات پسند نہیں آئیں گے. اگر کوئی قصر میں محل میں رہنے والا ہوگا تو اسے جھونپڑی پسند نہیں آئے گی. لیکن کمال ذات سید الشہداء یہ جو آسمانوں پہ رہتے ہیں انہیں کربلا پسند آتی, انہیں حسین کا روزہ پسند آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حسین کا حرم یہ آسمانوں سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے. اور ایک ایسی نشانی ہے آسمانوں کی جو بالخصوص صرف اور صرف سید الشہداء سے منصوبہ. ظاہر ہے کہ گفتگو بہت کی جا سکتی ہے, لیکن دامن وقت میں اس مختصر عرصے میں ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے چاہتا ہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب اپنے دیکھنے والوں کے لیے قائم ٹی وی کے توسط سے حاضر کر سکوں. مغرب کے وقت جب آپ نماز مغرب کے لیے اذان سنتے ہیں تو شفق پہ
جہاں جہاں آسمان و زمین ملتے نظر آتے ہیں تو ایک سرخی نظر آتی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ سرخی 61 ہجری 10 محرم سے پہلے نہیں ہوتی. یہ خدا کی ناراضگی اور غضب ہے جو اس نے شہادت حسین پہ ظاہر کیا. یہ آسمان کی افسردگی ہے, یہ آسمان کا غم و غصہ ہے جو نظر آتا ہے. اور اسی آسمان سے صرف شیعہ علماء نے نہیں لکھا کہ جب گلو حسین پہ چھری چلائی گئی تو اس آسمان نے اتنا خون برسایا ہے کہ مہینوں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا. لیکن آج 5 محرم ہے. ایک خون ایسا بھی ہے کہ جو شاید حسین کو اپنے خون سے زیادہ عزیز ہے. محلہ بنی ہاشم میں مولا کے گھر کے قریب ایک شخص رہا کرتا تھا. اس کا ایک جوان بیٹا تھا. ایک دن اس بچے کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا. وہ روتا ہوا سید الشہداء کے پاس آیا اور آ کے یہ کہا مولا بہت سے طبیبوں کو دکھایا مگر میرے بیٹے کی آنکھ اچھی نہیں ہوتی. ایک ہی بیٹا ہے, بڑی منتیں مرادیں مان کے اسے پایا ہے. مولا آپ چلیے اور آپ طبیب فطروں سے آپ اسے شفا عطا کر دیجیے. سید الشہداء اس کے گھر آئے, دیکھا بچہ صحن میں تڑپ رہا. اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا, ہاتھوں سے کانٹا نکالا اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ پھیرا تو اسے شفا ہونے لگا. باپ کے چہرے پہ آثار آنے لگے, وہ مطمئن ہونے لگا. تو ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا کہ اب تو مطمئن نظر آتا ہے. کہ مولا ایک ہی بیٹا ہے اور جوان بیٹا کسے عزیز نہیں ہوتا. تو چیخ مار کے روئے میرے مولا اور رو کے پوچھا بتا اگر صرف تیرا بیٹا نہ ہوتا ہو بہو ہم شکل پیمبر بھی ہوتا, پھوپھیوں کی آنکھ کا تارا بھی ہوتا, ماں کا راج دلارا بھی ہوتا, اور آنکھ میں کانٹا نہ چبھا ہوتا, سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوتا تو تیرا کیا عالم ہوتا. ایک بیٹا ایسا ہے حسین کا. آج 5 محرم ہے اور سید الشہداء کو اپنے لال سے بڑی محبت ہے. میں شبیہ پیمبر کا تذکرہ کر رہا ہوں. آج بھی حرم سید الشہداء میں سید الشہداء کی زری کے قریب شہزادے کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ مصائب حسین سے برداشت نہیں کیے جاتے. آج بھی اگر بنی اسد والے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے آتے ہیں تو اپنے جوان بیٹوں کو نہیں لے کے آتے, اس شرمندگی میں کہ مولا ہمارے جوان زندہ ہیں, آپ کا علی اکبر مارا گیا. ایک عالم ہے جن کا نام سید مہدی بحر العلوم, 25 برس حرم حسینی میں اشرا پڑھا, لیکن کسی نے کہا کہ آج شہزادے کی شہادت سنا دیجیے. میں ساری شہادت تو نہیں سنا سکتا عزاداروں, لیکن جب چلنے لگے تھے علی اکبر تو 7 مرتبہ خیموں کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ پردہ گرا. راوی کہتا ہے کہ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے. جب جب یہ شہزادہ چلتا تھا نا تو عزادارہ نے امام مظلوم کوئی نہ کوئی بی بی کبھی شہزادے کی کمر کے پٹکے سے لپٹ جاتی, کبھی بازو تھام لیتی اور رو رو کے بیبیاں یہ کہتی ہیں علی اکبر آپ شبیہ پیمبر ہیں, آپ نہ جائیے, آپ نہ جائیے. جب آخری مرتبہ چلے ہیں تو اب نہ کسی نے بازو تھاما ہے نہ کمر کا پٹکا تھاما ہے. ابا کے دامن کو نیچے سے کسی نے تھاما. یہ نیچے سے تھامنا بتا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو رو رو کے یہ کہتی ہے بھیا نہ جائیے. اب جو علی اکبر چلے ہیں تو ایک مرتبہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین رخصت کرتے کرتے رو کے اتنا روئے کہ حسین کو غش آ گیا. اور ایسے میں اب جو سوار ہوئے علی اکبر اور سوار ہو کے چلے تو سید مہدی نے یہ منظر پڑھا کہ ابھی 2 قدم چلے تھے کہ علی اکبر کو کسی کے چلنے کی آواز آ گئی. ایک مرتبہ اب جو پلٹ کے دیکھا تو حسین کمر کو تھامے آ رہا ہے. شہزادے نے سواری کو چھوڑ دیا, باپ کو سینے سے لگا کے کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا. آج یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے. حسین نے بیٹے کو رو کے دیکھ کے کہا علی اکبر کاش تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا. امام مظلوم کو شہزادے سے بڑی محبت تھی. ایسے میں شیخ جعفر شوستری یہ لکھتے ہیں کہ مولا ایک ٹیلے پہ کھڑے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے. جناب زینب نے آواز دی اماں فضا علی اکبر کا معاملہ ہے, ذرا بھائی کے چہرے پہ نظر رکھنا, اگر آثار بگڑ جائیں تو سمجھ لینا وقت دعا آ گیا. خود مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہیں. شہزادی کی نگاہیں جناب فضا کے چہرے پہ ہیں, فضا کی نگاہیں سید الشہداء کے چہرے پہ ہیں. ایسے میں راوی یہ کہتا ہے, مقتل یہ کہتا ہے کہ ایک ماں ہے جس نے مسلح بچھایا ہوا ہے اور یہ مادر علی اکبر جو رو رو کے دعا کر رہی ہیں یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, مجھے میری علی اکبر سے ملا دے. ایسے میں
ایسے میں سید مہدی بحرالعلوم نے ممبر سے یہ جملہ پڑھا کہ لڑتے لڑتے ایک ظالم نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کے پھل کو مارا. بس یہ جملہ سننا تھا زیادہ اور قیامت ہو گئی. حرم سے خدام دوڑتے ہوئے آئے, ممبر کو گھیر کے کہنے لگے سید ممبر کو چھوڑ دیجئے. سید اور مجلس نہ پڑھیے. کہا میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے؟ کہ سید ہم یہ نہیں جانتے کہ غلط اور صحیح کیا ہے. جب سے آپ نے برچھی کا نام لیا ہے مولا حسین کی قبر سے خون کے فوارے بلند ہو رہے ہیں. اور مقتل کہتا ہے کہ جب علی اکبر نے آخری سلام کیا تو حسین کمر کو تھامے کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے اور قدم قدم پہ آواز دیتے تھے ولدی علی ولدی علی, میرے لال علی اکبر اپنے بابا کو آواز دو, تمہارے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بس یہ پورا 25 سے 30 منٹ کا